تو اب ہے سورہ الاسراء 17 اس کی 23 آیت، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اور تیرے رب نے پورا کر دیا یہ کہ سوائے اللہ کے، یعنی سوائے اس کے تم کسی کی بندگی نوکری نہیں کرو گے، اور والدین کے ساتھ احسان کرو گے، پس جب تیرے نزدیک دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچے، پس تم ان دونوں کو اف، حقارت یا توہین کا کلمہ تک نہ کہو، اور نہ ہی تم ان دونوں کو جھڑکو، اور ان دونوں کے لیے کرم والا قول کہو، عزت والا۔ اب دیکھیے یہاں اولاد کو، اب یہ اولاد جو بیٹھی ہوئی ہے نا، سب بیٹھے ہوئے ماں باپ کے سامنے ان کا کیا رویہ ہے؟ پہلے تو ماں باپ کو تربیت دی کہ تم قتل مت کر دو، اولاد کا یہ سب پتہ تھا۔ اب اولاد کو کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ تیرے رب نے پورا کر دیا یہ کہ تم کسی کی بندگی نہیں کرو گے سوائے اس کے، اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ نمبر 1 پوائنٹ اولاد کو بتایا جا رہا ہے تم اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، اور جب تیرے نزدیک دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچے، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچے، پس تم ان دونوں سے اف، حقارت کا یا توہین کا کلمہ تک نہ کہو۔ یہاں معاشرے میں جو چلی آ رہی ہے نا مدر، یہاں برابر کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ یعنی ہمارے معاشرے میں کہا جا رہا ہے ماں کو، یہاں قرآن میں لکھا ہے دونوں میں سے ایک میں یہ نہیں کہا ماں یا باپ، کوئی بھی ایک ہو، یا دونوں کا بڑھاپے کو پہنچ جائیں، پس تم ان دونوں کو اف، عربی میں اف کے معنی ہیں حقارت یا توہین کا کلمہ تم نہ کہو، یعنی آپ بے عزتی نہ کریں اپنی ماں باپ کی۔ سمجھ رہے ہیں؟ اف کا مطلب یہ نہیں کہ اف خالی اف کا مطلب یہ ہے کہ توہین کا کلمہ، بے عزت کرنے کا کلمہ آپ اپنے ماں باپ کو نہ کہیں، اور نہ ہی تم ان دونوں کو جھڑک دیا آپ نے اپنے ماں باپ کو۔ ماں باپ کر سکتے تھے، آپ نہیں کر سکتے اولاد، اور ان دونوں کے لیے عزت والا، کرم والا قول کہیں آپ۔ اب یہ بچوں کی ٹریننگ ہو رہی ہے ماں باپ کے لیے۔ اب جتنے ماں باپ ہیں ان کا کام ہے اس وقت یاد کر لیں اور بچے کو فوراً یاد دلائیں آیت۔ جب بھی بچہ کچھ اپنے آپے سے باہر ہو اس کو فوراً یاد دیا کہ تم یہ دیکھ رہو کیا لکھا ہے تمہارے لیے قرآن میں، کیونکہ اس سے اگر اوپر جائے گا تو وہ اللہ کیا کرے، نبی کی آواز سے اپنی آواز اوپر کر رہا ہے، نبی کی آواز سے اوپر کرے گا، اوپر وہ آواز تو یہ کہے گا، تو اس کو فوراً بتائے کہ تمہارے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ سورہ توبہ 90:23 یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن یتولہم منکم فاولئک هم الظالمون۔ اے لوگوں جو ایمان لائے، تم اپنے آبا، اپنے بھائی اور سرپرست، اور اپنے بھائیوں کو سرپرست نہیں پکڑو، اگر وہ ایمان کے اوپر کفر چاہتے ہیں، اور جو کوئی تم میں سے ان کو سرپرست پکڑے گا تو پس وہی لوگ ظالم ہیں۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے جنرل ایمان والوں کو خطاب کر کے یہ کہا کہ ایمان، دیکھیے ہر جگہ جو ایمان کا دخل ہے کفر اور ایمان کا، باپ بیٹے کے اندر، بیٹے باپ کے ساتھ، یہ کفر کا چکر ہے۔ اے ایمان والو تم نہیں پکڑو اپنے باپ دادا کو یا اپنے بھائیوں کو اولیاء سرپرست، ان استحبوا الکفر علی الایمان، یہ کہ اگر وہ کفر کو ترجیح دے رہے ہیں ایمان کے اوپر تو ان کو اپنا سرپرست اولیاء ولی مت بناؤ، اور جو کوئی ایسا کرے گا تو وہی ظالم ہو جائے گا۔ یہ وہی والی بات ہے، اگر ماں باپ اگر غلطی کر رہے ہیں یا ان سے غلطی ہو رہی ہے تو آپ ان کا کہا نہ مانیں، لیکن ان کے ساتھ اچھی طریقے سے زندگی گزار سکتے ہیں۔ آپ کمپینین شپ کو آپ منع نہیں کر رہا، لیکن آپ ان کے ساتھ اچھی زندگی گزار سکتے ہیں۔ سورہ لقمان 31:15 ہے، وَإِن جَاهَدَكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اور اگر وہ جد و جہد کریں اس پر کہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے جو تجھے اس کے ساتھ علم نہیں ہے، پس تم ان دونوں کی اطاعت نہ کرو،
اور معروف طریقے کے ساتھ ان دونوں کا دنیا میں ساتھ دو. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. یعنی اگر وہ جد و جہد کرتے ہیں کہ جو شرک کریں اللہ کے ساتھ کروانے کا، آپ کی جد و جہد کریں کہ آپ بھی کریں، اور جس کا آپ کو علم نہیں ہے، لیکن اللہ کہتا ہے کہ بس ان دونوں کی تم اطاعت نہ کرو، ان دونوں کا دنیا میں ساتھ دو. اسی دنیا میں جب تک ان کے ساتھ رہ رہے ہیں آپ ان کا ساتھ دیں، اور کیا کریں، اس شخص کی پیروی کرے جو میری طرف نمائندگی کرتا ہے، پھر تم میری طرف لوٹو گے، بس میں تمہیں پیشنگوئی کرتا ہوں جو تم کیا کرتے تھے. اب دیکھیے اس میں یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ اگر وہ ماں باپ جد و جہد یہ کریں کہ آپ کو اللہ کے ساتھ شرک کروائیں آپ سے، اس بات پہ وہ جد و جہد کریں، تو آپ ان کا کہا نہ مانیں. مگر یہ امپورٹنٹ بات یہ کہ وَصَاحِبْهُمَا، یعنی ان کے ساتھ کمپیننشپ ان کے ساتھ رکھنی. آپ یہ نہیں چھوڑ کے چلے گئے، آپ ان کو غلط سمجھ کے چھوڑ کے نہیں جا رہے، آپ انہی کے ساتھ رہیں، آپ انہی کے ساتھ ان کی کمپینشپ رہیں فی دنیا معروف طریقے سے. ان کو رسپیکٹ ان کی کریں، ان کی عزت کریں، ان کا خیال رکھیں. ہر چیز آپ نے کرنی ہے معروف طریقے سے اپنے ماں باپ کے ساتھ. صرف اس بات پہ بلیو نہیں رکھنا ہے جو وہ آپ کو شرک کے اندر ملوث کروا رہے ہیں. اللہ کے ساتھ شراکت کروانا اس کو آپ نے ہرگز نہیں ماننا ہے، لیکن ان کے ساتھ آپ نے اچھی طریقے سے زندگی گزارنی ہے اور پیروی اس شخص کی کرنی ہے جو اللہ کی طرف بلاتا ہے. اگر ماں باپ، فرض کو میں ماں باپ کو میرے ساتھ کوئی شرک کر رہا ہے تو میں ادھر تو مان لی کے ساتھ میں نہیں مانتا آپ کی بات، کیونکہ آپ اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں، شرک کروا رہے ہیں مجھ سے، لیکن میں پیروی کس کی کروں؟ تو اللہ کہہ رہا ہے اس کی پیروی کرو، شخص کی پیروی جو میری طرف نمائندہ کرتا ہے، یعنی وہ جو اللہ کی طرف بلا، اس کی پیروی کریں. یعنی اللہ کی آیتوں کی طرف آپ کو لوٹنا ہے. پھر بھی یہ ضروری ہے، مگر یہ کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھی طرح زندگی گزارنی ہے اور ان کے ساتھ معروف طریقے کے ساتھ پوری زندگی گزارنی، ان کو چھوڑ کے الگ کرنا نہیں ہے. مجادلہ جو ہے 58 اس کی 22ویں آیت ہے، اس میں لکھا لا تجدوا قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک كتب في قلوبهم الایمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. جو لوگ اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں تو انہیں لوگوں سے دوستی کرتے ہوئے نہ پائے گا جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، اگرچہ کہ وہ ان کے آبا ہوں یا ان کے بیٹے ہوں یا ان کے بھائی ہوں یا ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں. وہی تو ہیں جن کے دلوں میں اس نے یعنی اللہ نے اپنا ایمان لکھ دیا اور اپنی روح سے ان کو مضبوط کر دیا. عربی میں وَأَيَّدَهُمْ بِالرُّوحٍ مِّنْهُ روح منہ، وہ انہیں ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے. وہ اللہ کا گروہ ہے، آگاہ ہو جاؤ جو بے شک اللہ کا گروہ فلاح پانے والا ہے. اب یہ جو میں نے آیت بیان کی ہے اس میں مین سینٹرل پوائنٹ یہ ہے کہ جو لوگ جن کو اللہ تعالیٰ، پچھلی آیت میں نے پڑھا جس کو اللہ تعالیٰ روح آ جاتی ہے جس بشر کے تھرو اور جو صراط مستقیم کی ہدایت کر رہا ہے، اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اس روح پر، اللہ کی آیت پر، ان کی پہچان بتا رہا ہے. وہ کبھی بھی ان سے دوستی یا محبت نہیں کریں گے جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہوں. کر ہی نہیں سکتے وہ. اگر اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں پر یا ایمان والوں کے دلوں پر اپنے روح سے لکھ دے. میں نے کہا تھا نا، روح جب کسی بھی شخص کے اندر اللہ تعالیٰ اپنی اسنس روح سے انسپائر کر دے، وہی کر دے یا اللہ روح سے لکھ دے گا، اس کو وہی کرے گا جو اس کا کریکٹر ہے، وہی کرے جو اللہ چاہے گا. وہ اپنی مرضی چلا ہی نہیں سکتا. تو یہ پہچان ہے کہ آپ کو اللہ کی روح سے نوازا گیا یا نہیں نوازا گیا. تو جہاں روح سے اللہ لکھ دے، وہ
وہ ایسنس ایسی ہے کہ اگر ہو جائے آپ کے ساتھ تو وہ ایمان اللہ لکھ دیتا ہے، اور یہ ان سے اللہ راضی ہو جاتا ہے، وہ اللہ سے راضی یہ اللہ کا حزب اللہ، اللہ کی پارٹی ہے۔ اللہ اس کو اگر راضی کرنا ہے تو اپنے دلوں پہ ایمان لکھواؤ، اپنے دلوں پہ روح سے لکھواؤ، مضبوط کرواؤ اللہ سے، اگر اللہ کے والے بننا چاہتے ہو۔ یہ ہے آپ کا پرپس، تاکہ جنت میں جو آگ میں نہ جلائے جاؤ، یہ ہے مقصد۔ سورہ توبہ 9 کی 24، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةً تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ کہہ دے اگرچہ کہ تمہارے باپ دادا ہوں اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہارے جوڑے اور تمہارے شریک کار، اور وہ اموال جن سے تم پابند ہو، اور وہ کاروبار جس سے تمہیں نہ چلنے کا خوف ہے، اور وہ رہائش کی جگہیں جن سے تم راضی ہو، تم ان کی طرف زیادہ محبت رکھتے ہو بنسبت اللہ، اس کے رسول اور اس کے راستے میں جہاد جد و جہد کرنے سے، بس انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنے امر کے ساتھ آ جائے، اور اللہ فاسق آزاد خلق کو ہدایت نہیں کر دیتا۔ یہ جو نام میں نے پڑھے، یہ کچھ لوگ ہیں اور چیزیں ہیں، یہ ہمارے لیے، ہمیں ان سے بڑی محبت ہے جتنی، یعنی ہمارے آباؤں سے ہمیں محبت ہے، ہمارے بیٹوں سے ہمیں محبت ہے، ہمارے بھائیوں سے ہمیں محبت ہے، ہماری جوڑ بیویوں سے محبت ہے، رشتہ داروں سے محبت ہے، اور جو مال جن سے تم پابند ہو، مال جتنا ہے وہ اس کو سنبھال کے رکھو، کہیں ادھر ادھر نہ ہو جائے، تالوں میں رکھیں، اور مال جن سے تم پابند ہو، اور وہ تجارت اور وہ کاروبار جس سے تمہیں نہ چلنے کا خوف ہے، سلم نہ آ جائے، آج کل بڑا کہتے ہیں نا سلم آیا ہوا ہے، یہ نہ، اور وہ مساکین جس سے تم ٹھہرنے کی جگہ جس سے تم راضی ہو، احب الیکم من اللہ ورسول، تم ان سے زیادہ محبت کرتے ہو ان سب اللہ، اس کے رسول اور اس کے جہاد راستے میں جد و جہد کرنے کے لیے، تو اللہ کہتا ہے ٹھہرو پھر اللہ کا امر آ جائے گا۔ تو یہ جتنے میں نے نام بتائے ہیں ان سے آپ محبت کر سکتے ہیں، مگر اللہ، اس کے رسول اور اس کے احکامات اور جہاد جد و جہد کرنے، وہ سب اس سے نیچے ہونے چاہیے۔ اللہ، رسول اور جد و جہد جو آپ کریں گے اس کے نیچے ہیں یہ آبا و اجداد اور بھائی اور یہ بیٹا اور یہ ازواج اور رشتہ دار اور یہ مال، یہ یاد رکھیں آپ۔ کوئی بھی سچویشن آ جائے، کوئی بھی سچویشن، آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ مجھے ان سارے سچویشن میں یہ لوگ جو ہیں یہ میرے نیچے ہیں، اللہ پہلے ہے، اس کا رسول پہلے ہے، اور جد و جہد اس کی راہ میں ضروری ہے۔ ہمارے یہ نہ ہو جاتا ہے کہ ہم ان کو اوپر لے آتے ہیں، بلکہ جد و جہد اور یہ سب پیچھے ہٹ جاتا ہے، اللہ ہٹ جاتا ہے زبان، فوراً ہٹ جاتا ہے، قرآن ہٹ جاتے ہیں، آیتیں ہٹ جاتی ہیں، ہر چیز ہٹ جاتا ہے، اور وہ شیطان اکسا دیتا ہے، مردانی وجات لے آتا ہے، اور فل اپنی ایگو کے اندر آن کے پتہ نہیں کیا کیا بول جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے یہ بتا دیا کہ یہ وہ ہیں جن سے ہم کو اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا ہے۔